الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا مبارک ہے، یہ چل رہا ہے، اور ہمارے بڑے حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ کٹائی کا مہینہ ہے۔ یہ کیسے کٹائی کا مہینہ ہے یہ میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کل انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہوگی نا، تو اس کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ مرد حضرات با آواز بلند ایک مرتبہ واجب ہے کہ اس کو پڑھیں، اور خواتین گھر میں ہیں، اکیلے ہیں تو آواز سے پڑھ لیں، اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو کم آواز سے پڑھ لیں، اور 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت ہے، تو اس عمل کو بھی کرنا چاہیے۔ باقی ذی الحجہ کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اس مہینے میں جمع فرمائی۔ اور کٹائی کا مہینہ کیسے ہے کہ ایک انسان کہتا ہے نا کہ بس جی مبارک راتیں آئیں گی، شب قدر آئے گی، فلانی 10 راتیں آئیں گی یہی ذی الحجہ کی، تو میں پھر اس میں کھڑا ہوں گا، عبادت کر لوں گا۔ لیکن یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے سے اسے اگر عبادت کی پریکٹس نہیں ہوتی۔ چنانچہ پہلے سے جس کو عبادت کی مشق ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے پھر ان خاص راتوں میں اور خاص ایام میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تبھی آپ تمام عبادات کے اندر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عبادت کے آخر میں جو ہے اہم چیز کو رکھا ہے، اہم اور مبارک اور قیمتی چیز کو آخر میں رکھا۔ چاہے آپ کسی بھی عبادت کو اٹھا لیں، اس پورے اسلامی سال کو ہی دیکھ لیں تو ذی الحجہ آخری مہینہ، اسی میں یہ مبارک ایسی راتیں رکھ دیں کہ جس سے زیادہ افضل اس وقت جہاد بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا نہیں، مجاہد جو اللہ کی راہ میں بھی نکلا اس سے بھی، اس کی عبادت سے بھی افضل ان 10 راتوں، ان 10 ایام کی عبادات ہیں۔ اور فرمائے کہ الا یہ کہ وہ مجاہد اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ جو نکلا وہ واپس نہ ساز و سامان لوٹا نہ وہ لوٹا، تو پھر وہ والا مجاہد صرف ہو سکتا ہے افضل ہو جائے بس، ورنہ یہ تو 10 دن اتنے مبارک ہیں کہ اس کی عبادت، اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ، 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک گزشتہ ایک آئندہ، اور اس میں کبیرہ گناہ شامل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے لیے اس کو خود توبہ استغفار کرنی ہوگی، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ ادا کر کے ہی یا معاف کرا کے ہی معاف ہوگا، وہ اس سے بھی نہیں معاف ہوگا۔ چنانچہ یہ کٹائی کا مہینہ ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے آخر میں آ کے سجدہ آتا ہے، اور نماز سے پہلے جو ہے وضو اور یہ سب ذہن بنایا جاتا ہے۔ پورے دن کے آخر میں جو یہ عصر کی نماز اور پھر ابتدا کی فجر کی نماز، اس کی جو فضیلت ہے وہ نہیں ہے دوسرے۔ 9 ذی الحجہ کی بھی کہتے ہیں عصر کے وقت سے اللہ پہلے آسمان پہ آوازیں لگاتے ہیں، کیونکہ ساری انسانیت اکٹھا ہوئی ہوئی ہے نا، اپنے اصل لباس کو چھوڑ کے، کفن کو پہن کے، ساری شرائط کو قبول کر کے، اور میدان میں کھلے میں نکلے ہوئے اللہ سے مانگ رہے، تو کیا ہی عبادت ہو رہی ہے زبردست، اور سال کا آخر ہے، تو تقریباً ساری عبادات اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بندہ قربانی بھی کر رہا ہے، فرائض بھی، روزہ بھی رکھ رہا ہے، پھر بعض لوگ زکوٰۃ اور صدقات بھی دے رہے ہیں، پھر ماشاءاللہ سے حج ادا ہو رہا ہے، پھر کتنی عبادات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اس مہینے کے اندر، اور اگر ہم ان 10 دنوں کی قدر نہ کریں اور ضائع کر دیں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ تو بات یہ عرض کر دی۔
دوسرا ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں قابل غور ہے، بڑا ضروری ہے کہ گھر کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں افراد کے ان پہ فرداً قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض دفعہ تو ایسے لوگ نکل آئے کہ جن پہ کئی سالوں سے قربانی واجب تھی وہ نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے حساب کتاب سارا نکلوایا، معلوم کرا، تو پتہ چلا جی قربانی تو ان پہ ہر سال واجب تھی اور کی ہی نہیں انہوں نے تو۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آپ کی ضرورتیں حاجہ ہوتی ہیں، جو آپ زندگی کی ضروریات ہے، اس کے علاوہ اگر زائد مال آپ کے پاس نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو آپ پر جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس طرح قربانی بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں تو ایسا بھی ہے کہ زکوٰۃ نہیں بھی فرض ہوتی ہے لیکن قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے اس پہ کرنا، کیونکہ اس کے بعد تو اتنی مالیت موجود ہوتی ہے لیکن یہ قربانی نہیں کر رہا ہوتا۔ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی چونکہ کر لی ہے چنانچہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قربانی کرتے ہیں وہ نفلی ہے، آپ پر تو واجب تھا، آپ کو پہلے اول اپنی کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ الگ حصہ کریں۔ تو قربانی کرنا جو ہے جس پر لازم ہے اس کو کرنی چاہیے، اور نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمارے میدان میں بھی نہ آئے وہ۔ پھر قربانی کرنے میں جو آخری مسئلہ سمجھ لیں، میں نے کل بھی کچھ مسائل سمجھا دیے تھے کہ جس سے جانور بھی مردار ہو جاتا ہے اور گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل بتائے تھے، خصوصاً چھری پھیرنے کے وقت، کہ جب چھری پھیری گئی اور اس وقت حضرت جناب کے منہ میں گٹکا یا پان تھا تو ظاہر ہے پھر تو بسم اللہ اللہ اکبر کہاں نکلنا تھا، اور اس نے اندر ہی کہا جی میں نے دل میں پڑھ لی، تو یہ جانور بھی حرام ہو گیا، قربانی بھی نہیں ہوئی، یعنی اب اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں شرط ہے کہ آپ بلند آواز سے بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے توحید پرست انسان ہی چھری پھیرے گا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ اگر کوئی شرک پرست انسان ہے جو اللہ کے علاوہ یا اللہ مدد کے علاوہ اور کوئی لفظ پکارتا ہے، چاہے وہ یا اللہ مدد غوث اعظم یا کچھ بھی کہتا ہے، تو یہ اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے توحید یا اللہ مدد ہی صرف ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ محمد، یا یہ اگر کہے کہ یا محمد مدد، تو یہ بھی شرک ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے پھر دنیا میں؟ کوئی نہیں بڑا، اللہ ہی بڑے بس۔ اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، تو جب ہم وہ نہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جس سے بھی مدد پکڑ لے، یہی تو شرک، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ایسا انسان بھی چھری پھیرے گا تو وہ بھی جانور گیا۔ اسی لیے جو ہے نا انسان کو خود چھری پھیرنی چاہیے اور صحیح انداز میں چھری پھیر، ورنہ اگر خود نہیں پھیر سکتا، بھلے اگر عورت بھی پھیر دے گی نا چھری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور پردے کی رعایت رکھتے ہوئے اس نے چھری پھیر دی، غیر مردوں کے سامنے نہیں آئی، وہ گھر کے اندر خود قربانی کر رہے تھے۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں سب سے بہترین اور اچھی قربانی یہی ہے کہ آپ خود قربانی کریں اپنے جانور، اور نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ایسے کرنے سے ہی تو سیکھیں گے۔ کون سا کام ہمیں پہلے آتا تھا؟ شادی بھی تو ہم نے کر کے سیکھا، کاروبار کر کے سیکھتے ہیں نا، یا پہلے سے سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں؟ ہر کام تو ہم کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ تو قربانی کے وقت کیوں؟ حالانکہ چھٹی کا موقع ہے اور 2-4 بھائی اگر جڑ جائیں تو ماشاءاللہ کتنے جانور، کم سے کم ایک دن میں ایک تو کر لیں گے نا۔ 3 بندے جڑ جائیں تو بڑا آسان ہے، کاٹتے رہے بھائی، ٹیڑھی میڑھی بوٹیاں کاٹیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اوروں کے بھی 2-4 جانور پکڑ لیں گے کہ بھائی آپ بھی لے آئے، آپ کے بھی ہم نمٹا دیتا، اور ہم بھی الحمدللہ ایسے ہی کرتے ہیں ہر سال، سوائے اس اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو جائے تو مصروفیات کے باوجود انسان کو واقعی یہ عمل اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہیے، ورنہ اگر کم سے کم تو چھری پھیرنے تک تو اپنے ہاتھوں سے سارا کام کرے۔ اور آخری بات کہ جب جانور آپ چھری پھیر دی آپ نے بالکل صحیح، رگیں کٹ گئیں، 3 یا 4 رگیں کٹ گئیں،
اب اس کے بعد اکثر کسائی کیا کرتے ہیں، بعض تو فوراً لے کے چھری اور آگے تک اس کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیچے تک حرام مغز کاٹ دیتے ہیں، اس کی جیسی وہ نس سفید رنگ کی گزر رہی ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ لیں پہلے کسی کسائی سے جا کے، تو اس کو جیسے ہی کاٹیں گے ایک دم جانور کا تعلق دماغ سے ختم، اور یہ جانور کیا ہو گیا ختم ہو گئی، قربانی بیکار ہو گئی، کیونکہ اس کا خون ہی نہیں نکلا۔ اور اب گوشت میں بھی جو ہے نا بیماریاں آ جائیں گی، کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، سائنس بھی مانتی ہے اب تو اس بات کو، یہ تو شریعت نے کب بتایا تھا نا۔ تو ہرگز جیسے جانور پہ اگر 10 لوگ چڑھے ہوئے تھے تو یہ بات پہلے سے طے کر لیں کسائی سے 10-20 لوگ اس پہ چڑھ جائیں کہ بھائی یہ اپنے چھری چلانی نہیں ہے، اس کے بعد بھلے آدھے گھنٹے بعد یہ ٹھنڈا ہو جانور، آپ نے چھوڑ دیں اس کو بالکل۔ اور دوسرا، بعض جو ہے نا یہاں گردن سے اندر کی طرف نا دل کی جانب جو اس کی جھلی ہوتی ہے نا، اس پر چھری مار دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلی پہ جب چھری وہ لگ جاتی ہے، جھلی کٹ جاتی ہے، تو دل کام چھوڑ دیتا ہے، وہ پمپنگ نہیں کرتا، چنانچہ جو خون فاسد نکلنا تھا وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس سے بھی گوشت خراب۔ چنانچہ آپ کسائی کو پہلے ہی کہہ دیں بھائی یہ حرکت دونوں تو نے نہیں کرنی، اگر کرو گے ہم تمہیں 1 روپیہ نہیں دیں گے، الٹا بھگا دیں گے، کیونکہ تم نے ہمارا جانور ہی خراب کر دیا، پھر تو قربانی خراب کر دی۔ ان کو جلد بازی ہوتی ہے کہ یار دوسرا جانور پکڑنا ہے، اس کو تو ایسے ٹھنڈا ہونے میں 20 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ چنانچہ آپ پہلے سے سختی سے اس سے بات کریں اگر اس سے کٹوا رہے، ورنہ خود اطمینان سے کاٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھ کر اور واقعی قربانی کا جو جذبہ اور ایثار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور واقعی جو قربانی کا اصل مقصد ہے نا وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔